امی کی کہانیاں۔ السلام علیکم پیارے ساتھیوں، اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو بیل آئیکن کا بٹن دبائیے اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ آج ہم آپ کو جو کہانی سنانے والے ہیں اس کا عنوان ہے جلد بازی کا انجام۔ یہ کہانی ایک بادشاہ کی ہے۔ پرانے وقتوں میں ایک بادشاہ تھا۔ اسے عیش اور عشرت اور شکار کا بہت شوق تھا۔ اس نے ایک باز پال رکھا تھا جسے دن رات اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ اس کے لیے اس نے ایک سونے کا پیالہ بنوایا تھا جو اس کی گردن میں ہر وقت لٹکا رہتا تھا اور جس میں وہ پانی پیا کرتا تھا۔ ایک روز بادشاہ بیٹھا ہوا تھا کہ اس کے ایک وزیر نے عرض کی، آج کل شکار کا بہت اچھا موسم ہے۔ بادشاہ نے سنا تو فوراً شکار گاہ کی طرف چلنے کا حکم دے دیا اور باز کو اپنے ہاتھ پر بٹھا کر سب کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ ایک وادی میں پہنچ کر شکار کے لیے گھیرا ڈالا گیا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ گھیرے کے اندر ایک ہرنی آ گئی ہے۔ بادشاہ نے کہا، جس کسی کے سر کے اوپر سے یہ ہرنی کود کر نکل لے گی اسے قتل کر دوں گا۔ اب گھیرا تنگ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اتنے میں ہرنی بادشاہ کے پاس آئی، پچھلے پاؤں پر کھڑی ہو کر اگلے پاؤں سینے پر باندھ لیے، گویا کہ وہ بادشاہ کے آگے زمین کو بوسہ دینا چاہتی تھی۔ بادشاہ نے ہرنی کی خاطر اپنا سر جھکایا تو وہ اس کے سر کے اوپر سے کود کر جنگل کی طرف بھاگ گئی۔ بادشاہ نے دیکھا کہ اس کے سپاہی اس کی طرف آنکھوں سے اشارہ کرتے ہیں۔ وزیر سے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا، یہ کہتے ہیں کہ آپ کا حکم تھا کہ جس کے سر کے اوپر سے ہرنی کود کر نکل جائے گی اس کا سر اڑا دیا جائے گا۔ اب بادشاہ صاحب گڑبڑا کر کہنے لگے، میں اس کا پیچھا کروں گا اور اس کو لا کر چھوڑوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے ہرنی کے پیچھے گھوڑا دوڑا دیا اور اس کا پیچھا کرتے کرتے ایک پہاڑی تک پہنچا جہاں ہرنی ایک کھڈ کے اوپر سے کود کر نکل گئی۔ بادشاہ نے باز کو اس کے پیچھے چھوڑا۔ اس نے پنجے مار مار کر ہرنی کو اندھا اور پریشان کر دیا۔ بادشاہ نے تیر کھینچ کر اس پر وار کیا اور وہ زمین پر گر کر لوٹنے لگی۔ بادشاہ گھوڑے سے اتر پڑا، اسے ذبح کیا، اس کی کھال کھینچی اور اسے اپنے گھوڑے پر لٹکا لیا۔ اتنے میں سونے کا وقت ہو گیا۔ جنگل ویران تھا جس میں پانی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ بادشاہ کو پیاس لگی ہوئی تھی اور گھوڑا بھی پیاسا تھا۔ بادشاہ نے ادھر ادھر چکر لگایا، دیکھا ایک درخت سے پانی مکھن کی طرح ٹپک رہا ہے۔ بادشاہ کے ہاتھوں میں چمڑے کے دستانے تھے۔ اس نے باز کی گردن سے پیالہ اتارا اور اس میں وہی پانی بھر کر اپنے سامنے رکھا۔ باز نے پر مار کر پیالہ الٹ دیا۔ پھر اس نے دوسری بار پیالہ لیا، اس میں ان قطروں کو ٹپکنے دیا یہاں تک کہ وہ پھر بھر گیا۔ بادشاہ نے خیال کیا کہ باز پیاسا ہوگا، اس لیے وہ پانی اس کے سامنے کر دیا۔ اب باز نے پھر سے اپنے پر مار کر اس پیالے کو الٹ دیا۔ بادشاہ کو باز پر بہت غصہ آیا، اٹھا، پانی بھر کر گھوڑے کے آگے بڑھایا۔ اب باز نے پھر پر مار کر پانی کو گرا دیا۔ بادشاہ نے کہا، اے منحوس باز، اللہ تجھے سمجھائے، نہ تو نے مجھے پانی پینے دیا، نہ گھوڑے کو، اور نہ خود پیا۔ یہ کہہ کر اس نے باز پر تلوار کا ایک ہاتھ مارا کہ اس کے دونوں بازو کٹ کر گر پڑے۔ باز نے اپنا سر اوپر اٹھایا، گویا اشارہ کر رہا ہو کہ دیکھ اوپر کیا ہے۔ بادشاہ نے نظر اوپر اٹھائی تو کیا دیکھتا ہے، درخت پر کالے سانپ کے بچے ہیں اور یہ پانی انہی کا زہر ہے۔ بادشاہ باز کے بازو کٹنے پر بہت پچھتایا، اٹھ کھڑا ہوا۔ باز نے ایک ہچکی لی اور فوراً دم توڑ دیا۔ بادشاہ رنج اور افسوس کے مارے چلانے لگا کہ ہائے، جس باز نے میری جان بچائی میں نے اسے خود ہی مار ڈالا۔ پیارے دوستوں،
اسی لیے کہتے ہیں کہ ہر کام کو سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی جلد بازی بعد میں آپ کے پچھتاوے کا سبب بنے، لیکن بعد میں پچھتانا آپ کے کسی کام نہ آئے گا اور آپ اپنی کسی بہت محبوب چیز سے محروم ہو جائیں گے۔ پیارے ساتھیوں، یقیناً آپ سب کو آج کی کہانی بہت پسند آئی ہوگی۔ کل ملیں گے پھر ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک اللہ تعالیٰ آپ کا حافظ اور نگہبان۔